بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادگی رکھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آیا ہم نے خود کو تیار کیا ہوا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کا استقبال کریں، اس ماہ مبارک رمضان کو گزاریں؟ کیا ہم نے احکام روزہ کو پہچان لیا ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کون کون سی چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں، کون کون سی چیزیں روزے میں انجام نہیں دینی چاہیے، یعنی جن سے اجتناب کرنا چاہیے؟ مکروہات روزہ کون سے ہیں؟ روزہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ اگر انسان معذور ہو، یعنی کوئی عذر شرعی رکھتا ہو، مثال کے طور پر بوڑھا ہو گیا ہے یا جوان ہے لیکن تکلیف زیادہ ہے، ایک شخص بالغ ہے اور ایک نابالغ ہے، تو روزہ کس پر واجب ہے؟ اس طرح کے دیگر احکامات کیا ہمیں معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کیا اعمال انجام دینے ہیں؟ تو ہم آپ لوگوں تک اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ایک احکام شرعیہ کا سلسلہ پہنچا رہے ہیں کہ جس کو سن کر آپ مومنین کرام یقیناً ہمارے لیے دعا بھی کریں گے اور ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اپنی دعا میں یاد بھی رکھیں گے اور احکام شرعیہ کو بھی پہچان لیں گے، کیونکہ فقہ آل محمد کو اپنی ضرورت کے مطابق سمجھنا ہم پر واجب ہے۔ اسی طرح کچھ گزشتہ ویڈیوز میں آپ مومنین کرام کے سامنے مبطلات روزہ کو بیان کیا، مکروہات روزہ کو بیان کیا، یا وہ چیزیں جن سے روزے میں اجتناب کرنی چاہیے، یعنی کچھ ویڈیوز آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ روزہ کب اور کس پر واجب ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہ روزہ واجب ہونے کی شرط کیا ہے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ آغا سیستانی کے فتاویٰ کے مطابق ہے، تو انہی کے فتاویٰ کے مطابق روزہ کی جو شرائط ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغا سیستانی نے 8 شرائط ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جن کے ہوتے ہوئے انسان پر روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے جو پہلی 2 شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ انسان بالغ اور عاقل ہو، یعنی اگر انسان شریعت کے مطابق مکلف شمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ جس مرجع کی تقلید کرتا ہے اس کے فتاویٰ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دے۔ اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بالغ لڑکا کب ہوتا ہے اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے۔ تو جو عمر بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جب 9 سال قمری کی ہو جائے، یعنی جب چاند کے افق کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی پیدائش سے لے کر آج یعنی جس دن وہ بالغ ہو رہی ہے 9 سال پورے بنتے ہیں تو وہ بالغ ہے۔ اسی طرح اگر عیسوی سال میں دیکھا جائے تو وہ 8 سال 8 ماہ اور 21 دن بنتے ہیں کہ جب لڑکی اس عمر کو پہنچ جائے تو پھر وہ بالغ شمار ہوگی اور اس پر روزہ واجب ہوگا۔ اسی طرح لڑکے کے بالغ ہونے کے بارے میں 3 شرائط بیان کی گئی ہیں، یعنی 3 چیزوں کو دیکھنا ہے اور اگر وہ 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ لڑکا بالغ ہوگا۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے کہ جب اس لڑکے کی منی خارج ہو تو وہ بالغ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ کہ زیر ناف سخت بالوں کا اگنا، اور جو عمر ہے وہ قمری 15 سال، یعنی لڑکا 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے چاند کے افق کے مطابق، اور اسی طرح اگر عیسوی یا شمسی سال سے دیکھا جائے تو وہ 14 سال 6 ماہ اور 15 دن بنتے ہیں کہ جب لڑکا بالغ شمار ہوتا ہے اور اسے چاہیے کہ اپنے مرجع کے فتاویٰ کے مطابق عمل انجام دے۔ اسی طرح جو تیسری شرط بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بے ہوش نہ ہو۔ چوتھی چیز عورت سے مختص ہے، اگر روزہ دار عورت ہے تو اسے چاہیے کہ حیض یا نفاس سے پاک ہو اور اس پاکیزگی کی حالت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور اگر اس چیز سے پاک نہیں ہے یعنی ان ایام میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد
اپنے روزوں کی قضا انجام دے۔ اسی طرح 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں جو شرط بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھے اور دن کے وقت زیادہ پیاس لگ جائے، اتنی شدید پیاس کے کنٹرول نہ ہوتی ہو، یعنی اگر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو، معمولی پیاس لگنا باعث عذر نہیں ہے، اسی طرح روزہ رکھنا اس شخص کے لیے باعث مشقت ہو اور روزہ رکھنا نقصان دہ ہو۔ مثلا اسے معلوم ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میرے گردوں کا مسئلہ بن جائے گا، یا اسے کوئی بیماری ہے، یعنی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ تجھے جو بیماری ہے، ہاں وہ شخص جانتا ہو کہ ڈاکٹر نے جس چیز سے منع کیا ہے یہ چیز واقعاً میرے لیے باعث عذر ہے، یعنی اگر اسے معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے لیکن میرے بدن میں اتنی طاقت ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور یہ ڈاکٹر کا منع کرنا عذر نہیں بنتا۔ اور آخری اور 8ویں شرط جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مسافر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے 8 فرسخ جو تقریباً 44 کلومیٹر بنتے ہیں نہ طے کیے ہوں، یعنی اپنے گھر سے آنے جانے کا سفر اس کا 44 کلومیٹر کا نہ بنتا ہو، تو وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا انجام دے گا۔ یہ جو چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے انسان پر روزہ واجب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے دہرائے دیتا ہوں کہ انسان جب بالغ و عاقل ہو تو اس پر روزہ واجب ہو جاتا ہے، بے ہوش نہ ہو تو اس پر روزہ واجب ہوتا ہے، عورت اپنے ایام سے باہر ہو یعنی حالت پاکیزگی میں ہو تو اس پر روزہ واجب ہے، اسی طرح جو دیگر بیان ہوئی اس پر روزہ واجب ہے۔ ہم پروردگار متعال سے دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال آپ مومنین کرام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام بلیات شیطان سے اپنی امان میں رکھے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے حال پر نہ چھوڑیں، اور ہمارے ولی حق امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، ہمیں ان کے قدموں میں جامع شہادت کی توفیق نصیب ہو، اور اپنے وقت کے امام کو روزانہ کی بنیاد پر یاد کرنے کی توفیق بھی حاصل ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔